بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر لسنرز، ہاؤ آر یو؟ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں نے سیکنڈ ایئر کی آن لائن کلاسز سے آغاز کیا اپنے اس چینل کا، پروفیسر ابراہیم حیدر علی، گورنمنٹ ڈگری کالج میاں چنو۔ تو کئی اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کو سبسکرائب کیا، جن تک یہ اس کی انفارمیشن پہنچی، تو انہوں نے اس کو کافی سراہا، اور انہوں نے کئی اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ فرسٹ ایئر کی بھی کلاسز کا آغاز کریں، کیونکہ کئی بچے ایسے ہیں جو ان کے بھائی، جن کے سسٹرز گھروں میں فرسٹ ایئر کی کلاسز کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن کورونا سچویشن کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ تو میں نے پھر ظاہر ہے سیکنڈ ایئر سے تو آغاز کیا تھا، پھر انشاءاللہ میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ میں نے فرسٹ ایئر کا بھی آغاز کرنا ہے، تو آج سے میں فرسٹ ایئر کلاسز کا بھی آغاز کر رہا ہوں۔ تو آج ہمارا جو مین لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 1 ہے، انٹروڈکشن آف بایولوجی، اسی سے ہم آج آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بایولوجی کیا ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں میٹرک لیول میں 9th-10th میں۔ تو بایولوجی کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اسٹڈی آف لیونگ آرگنزمس، جانداروں کا مطالعہ۔ دی برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف لیونگ آرگنزمس۔ پر بات یہ ہے کہ کیا یہ ڈیفینیشن یہاں تک ختم ہو جاتی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیوں؟ کیونکہ صرف بایولوجی میں ہم جانداروں کو اسٹڈی نہیں کرتے، بایولوجی میں ہم بے جان چیزوں کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک جاندار ہے، وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے، اس جگہ کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس جگہ کا ایک ٹمپریچر ہے، اس جگہ کا ایک کلائمیٹ ہے، اس جگہ کا ایک ہیومیڈیٹی لیول ہے، اس جگہ کی ایک پی ایچ ہے، اس جگہ پہ کچھ نیوٹرینٹس موجود ہیں، کچھ نہیں موجود۔ تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے لیے فیوریبل ہوتا ہے، تو وہ وہاں رہ رہا ہوتا ہے۔ کوئی جاندار ریگستانی علاقے میں رہتا ہے، کوئی جاندار برفانی علاقے میں رہتا ہے، کوئی جاندار میدانی علاقے میں رہتا ہے، کوئی جاندار دریائی پانی میں رہتا ہے، کوئی جاندار سمندری پانی میں رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جو جاندار جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ ماحول اس کے لیے فیوریبل ہوتا ہے، وہ دوسرے کسی ماحول میں اس لیے نہیں رہ رہا ہوتا کیونکہ وہ دوسرا ماحول اس کے لیے انفیوریبل ہے۔ تو بایولوجی انکمپلیٹ ہے اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جانداروں کو اسٹڈی کرنا، ہمیں ساتھ اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی، اس کے ارد گرد جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان نان لیونگ تھنگز کا، ان انوائرمنٹل فیکٹرز کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس جاندار کے اوپر۔ سمپل سی مثال لے لیں، ہمارا رہن سہن سردیوں میں اور گرمیوں میں کیسے بدل جاتا ہے۔ گرمیوں میں ہمارا رہن سہن اور طرح کا ہوتا ہے، سردیوں میں اور طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ ٹمپریچر بدلتا ہے، تو ہماری جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بدل گئی ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے اندر بھی پھر چینجز آئیں گے۔ ٹمپریچر ایک نان لیونگ تھنگ ہے۔ اسی طرح پودے، پانی جب ان کو اویلیبل ہوتا ہے وہ اسٹومیٹا کھولے رکھتے ہیں، جب پانی ان کو اویلیبل نہیں ہوتا وہ اسٹومیٹا کلوز کر لیتے ہیں کہ کہیں پانی زیادہ لوس نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بایولوجی جو ہے وہ لیونگ آرگنزم کا مطالعہ ضرور ہے، لیکن اس میں نان لیونگ تھنگس بھی اسٹڈی ہوتی۔ ورڈ بایولوجی جو ہے اٹ کنسسٹ آف 2 پارٹس، 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ بایولوجی، بایوس اینڈ لوگوس، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں میٹرک میں۔ بایوس مینز لیونگ آرگنزمز یا لائف، اور لوگوس مینز ٹو اسٹڈی، یعنی جانداروں کو اسٹڈی کرنا ہی بایولوجی ہے۔ لیکن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو بتایا اونلی لیونگ آرگنزمز نہیں، بہت سی اور بھی چیزیں بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ بے جان کو آپ جاندار سے سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ بے جان چیزوں کی وجہ سے جاندار چیزوں پہ اثر انداز، آپ کہہ لیں کہ جاندار چیزوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی۔ تو بایولوجی میں بیسیکلی ہم وہ اسٹڈی آل دی اسپیکٹس آف لائف آف لیونگ آرگنزم۔ اس کا مطلب صرف جانداروں کو نہیں، جانداروں کی زندگی کے سارے پہلو اسٹڈی کریں گے۔ وہ جاندار کیسا ہے، اس جاندار کیسے بنا ہوا ہے، اس کا اسٹرکچر، اس کا فنکشن، اس کی باڈی کا انٹرنل اسٹرکچر، ایکسٹرنل اسٹرکچر،
اس جاندار کا ماحول، اس جاندار کے جینز، اس جاندار کے ٹیشوز، اس جاندار کے فوسلز اگر ہیں تو، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو اس کے فوسلز، یعنی کہ بیسیکلی بایولوجی میں ہم اس جاندار کے سارے پہلو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کس ماحول میں رہتا ہے. تو ان شارٹ بایولوجی کیا ہے؟ بایولوجی کیا ہے؟ از دی اسٹڈی آف لائف، زندگی کا مطالعہ. ایک جاندار کیوں جاندار ہے؟ واٹ از دا ریزن اے لیونگ آرگزم از کالڈ لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ از کالڈ نان لیونگ. لیونگ کو لیونگ کیوں کہتے ہیں اور نان لیونگ کو نان لیونگ کیوں کہتے ہیں؟ سارا چکر جو ہے وہ لائف کا ہے. جس چیز میں لائف ہے وہ لیونگ ہے، جس چیز میں لائف نہیں ہے وہ نان لیونگ. اب کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ایک بایولوجسٹ نہیں ڈھونڈ سکتا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ڈھونڈنا نہیں چاہتا. مثال کے طور پہ ایک کویشچن ہے، واٹ از دی میننگ آف لائف؟ لائف کا مطلب کیا ہے؟ لائف ہے کیوں؟ کیوں یہ جاندار ہیں اس زمین پہ؟ وائی شوڈ دیر بی لائف؟ زندگی ہونی کیوں چاہیے؟ جاندار ہونے کیوں چاہیے؟ یہ جو کویشچنز ہیں جو لائف کے بارے میں، ان کو بایولوجسٹ کبھی بھی نہیں ایسے سوالات سوچتے. بایولوجسٹ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جاندار جو ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، زندگی چلتی کیسے ہے، جاندار میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہ جاندار ہے. یعنی لائف کی ورکنگ کو، جاندار کی ورکنگ کو، جاندار کے فنکشنز کو بایولوجسٹ اسٹڈی کریں گے. یہ جو کویشچنز ہیں، دیز کویشچنز اباؤٹ لائف آر لیفٹ فار دی فلاسفرز اینڈ تھیولوجینس. جو فلاسفرز لوگ ہیں، تھیولوجینز ہیں، جو زندگی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کیوں ہے، یہ ان کے سوالات ہیں. بایولوجسٹ کے سوالات یہ نہیں ہیں. بایولوجسٹ کا کویشچن یہ ہے کہ ایک جاندار کام کیسے کرتا ہے، وہ فنکشن کیسے کرتا ہے. بایولوجسٹ ٹرائیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین دی نیچرل ورلڈ آف لیونگ آرگزم. وہ جانداروں کی جو دنیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جاندار سارے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں، کس جاندار میں کس طرح کے فنکشنز ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پروکریوٹک کیسا ہے، یوکریوٹک کیسا ہے، فوٹوٹرافک آرگزم کیسے ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں فوٹوسینتھسس کے ذریعے، ہیٹروٹرافک کیسے ہوتے ہیں، کیوں کوئی ڈیکمپوزر ہے. بایولوجسٹ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے. بایولوجسٹ یہ نہیں اسٹڈی کرے گا، یا یہ کہہ لیں کہ بایولوجسٹ کی ان سوالوں تک پہنچ ہی نہیں ہے. یہ سوالات بایولوجسٹ کی پہنچ سے دور ہیں کہ زندگی کیوں ہے، جاندار کیوں ہے اس زمین پہ، اور کیوں ہونے چاہیے تھے. تو یہ سوالات بایولوجسٹ سے کوسوں دور ہیں. بایولوجسٹ سوالات تک نہیں پہنچ پاتے. بایولوجسٹ جسٹ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسٹڈی کریں کہ جاندار جو ہیں کیسے فنکشن کر رہے ہیں، اس کی باڈی میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لیونگ ہے. بیسک ڈفرینس بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ از لائف. آپ کو بتایا جاندار اور بے جان میں اصل جو ڈفرینس ہے وہ زندگی کا ہے، لائف کا ہے. جس چیز میں لائف ہے وہ لیونگ ہے، جس چیز میں لائف نہیں ہے وہ نان لیونگ. تو ناؤ دی کویشچن از واٹ از لائف. کویشچن یہ ہے کہ زندگی کیا ہے. یہ واٹ از لائف، یہ والا جو پارٹ ہے یہ ہمارا کویشچن ہے کہ جاندار اور بے جان میں ہم نے کہا لائف کا فرق ہے. جس میں لائف ہوگی وہ جاندار ہوگا. تو پھر لائف ہے کیا؟ تو بایولوجسٹ کی نظر میں اگر ہم کسی شاعر کے سوچیں، شاعر سے پوچھیں زندگی کیا ہے، وہ کہے گا زندگی پیار ہے، زندگی دوستی ہے، زندگی کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. بایولوجسٹ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے. بایولوجسٹ کا مین کہ ایک جاندار زندہ کیوں ہے، اس میں لائف کیوں ہے. بایولوجسٹ جو ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ یہ اسٹڈی کرے گا کہ ایک جاندار جو ہے
اس کے اندر ایسے کون سے میکنزمز ہیں, ایسے کون سے فنکشنز ہیں جس نے اس کو لیونگ بنا دیا. تو فار اے بایولوجسٹ all those characteristics which are present in living organisms and make them different from non-living things are collectively called as life. کہ وہ تمام خصوصیات جو جانداروں میں پائی جاتی ہیں اور ان خصوصیات کی وجہ سے وہ جاندار بے جان سے مختلف ہو گیا ہے, ان خصوصیات کو کلیکٹیولی ہم لائف کہتے ہیں. اب وہ خصوصیات کیا کیا ہیں؟ میں نے ایک لسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لکھی ہیں. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ جو جاندار ہوتے ہیں دے آر ہائیلی آرگنائزڈ اینڈ کمپلیکس. جاندار منظم ہوتے ہیں, کمپلیکس ہوتے ہیں اور سیلز پہ مشتمل ہوتے ہیں, چاہے ایک یا ایک سے زیادہ. جاندار سیل پہ مشتمل ہوگا, کوئی بھی بے جان چیز سیل پہ مشتمل نہیں ہے. اگر کوئی چیز بیسک آف لائف جو ہے, آپ کہہ لیں بنیاد جو زندگی کی ہے, بیسس آف لائف, وہ سیل ہے. اگر کوئی چیز سیل پہ مشتمل ہے پھر وہ لیونگ ہے. اگر وہ سیل پہ مشتمل نہیں ہے تو ہم اس کو نان لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں. پھر دوسری خصوصیت کیا ہے؟ لیونگ آرگنزم کنٹین جینیٹک انفارمیشن فار دیئر کریکٹرس. جانداروں کے اندر جینیٹک انفارمیشن ہے, ڈی این اے کی صورت میں, آر این اے کی صورت میں. ہم انسان, ہمارے جسم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ہمارے ڈی این اے اس کو کنٹرول کر رہا ہے, ہمارا آر این اے اس کو کنٹرول کر رہا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک ہماری ایک ایک خصوصیت, ہمارا قد, ہمارا بلڈ گروپ, ہمارا اسکن کلر, ہمارے باڈی کے خد و خال, ہماری جتنے بھی خصوصیات ہیں ان کو ڈی این اے کنٹرول کر رہا ہے. یہ جانداروں کی دوسری خصوصیت. بے جان چیز ہے, اس کے اندر اس کی خصوصیت ڈی این اے نہیں کنٹرول کر رہا. بے جان چیز میں کوئی ڈی این اے آر این اے موجود بھی ہو, جیسے وائرس ہے, کچھ چیزیں کنٹروورشل ہوتی ہیں نا, ایکسیپشنل, وہ لیونگ کی کیٹیگری میں بھی آتی ہیں, نان لیونگ, جیسے وائرس. پر یہاں پہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ جنرلی جو ہر جاندار ہی سیل پہ مشتمل ہے, ہر جاندار ہی کے اندر جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے. دوسرا, ہر جاندار جو ہے کین ایکوائر اینڈ یوز انرجی. اپنے ارد گرد کے ماحول سے انرجی کو جذب کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. جاندار, بے جان چیز ایسا نہیں کر سکتی. اگر کسی چیز, بے جان چیز میں ہیٹ جذب بھی ہوتی ہے تو پر وہ جذب ہوگی, اس سے استعمال نہیں ہونا. ایک برتن ہے, دھوپ میں پڑا ہے, گرم ہو جائے گا کیونکہ اس نے ہیٹ جذب کر لی, پر وہ اس کو استعمال تھوڑی کر رہا ہے. پر پودوں پہ سن لائٹ پڑی, انہوں نے اس سے گلوکوز بنا لیا. تو جاندار چیزیں انرجی کو, ہمارے جسم پہ جب دھوپ پڑتی ہے ہمارے بھی باڈی میں بڑے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں, حالانکہ فوٹوسینسس نہیں ہوتی لیکن وٹامن ڈی وہ بنتا ہے. لائٹ کی وجہ سے بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جانوروں میں بھی. ہاں, فوٹوسینسس نہیں, اس کے علاوہ ہمارا اسکن کلر ڈسٹرب نہیں ہوتا. زیادہ دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کے رنگت جو ہے وہ کالی پڑ جاتی. تو جاندار جو ہیں وہ انرجی کو ایکوائر بھی کرتے ہیں, پھر اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. پھر فورتھ پوائنٹ میں لکھا ہے, جاندار لیونگ آرگنزم کین کیری آؤٹ اینڈ کنٹرول نیومرس کیمیکل ریئیکشن. جانداروں کے اندر بہت سے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں. کیمیکل ریئیکشنز آپ کہہ لیں کہ میٹابولزم جسے ہم کہتے ہیں, ایک جاندار کے اندر بہت سے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, سمپل سی بات. پھر ففتھ پوائنٹ میں کہا گیا کہ گرو ان سائز. لیونگ آرگنزم سائز میں بڑھتے ہیں, گروتھ ہوتی ہے. چھوٹا سا بیج ہے, کچھ سالوں بعد تناور درخت بن جاتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے. ہر جاندار میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی برتھ ہوتی ہے اور جوں ٹائم گزرتا ہے اس کا سائز بڑھتا ہے. بے جان چیز کا سائز نہیں بڑھتا, بے جان چیز ویسی کی ویسی رہتی. اس میں وہ سیل پہ مشتمل ہی نہیں ہے, اس میں ڈی این اے ہی نہیں ہے, وہ انرجی یوز ہی نہیں کر پاتے, ان میں کیمیکل ریئیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہوتے, تو پھر اس میں گروتھ بھی کیسے ہوگی. پھر سکس پوائنٹ میں کہا کہ دے مینٹین دیئر کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ. جاندار اپنے اندرونی ماحول کو کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہمارا باڈی ٹمپریچر ہے, ہم بھی انسان لیونگ آرگنزمس, ہمارا باڈی ٹمپریچر 37.5 36.5 اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی رہتا ہے.
गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर तो 45, 46, 48 तक भी पहुंच जाता है। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर 10, 15, 7, 8 तक भी पहुंच जाता है। कई इलाकों में तो माइनस में भी चला जाता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहता है। जानदारों के अंदर एक खसूसियत है कि बाहर माहौल में जितनी मर्ज़ी तब्दीलियाँ हो जाएं, लेकिन वो अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन करते हैं। इस खसूसियत को हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। तो ये भी एक खसूसियत है। फिर 7 पॉइंट में बताया है जानदारों में रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली तादाद में इजाफा, जानदार तादाद में बढ़ते हैं। एक बेजान चीज़ का तादाद में थोड़ी बढ़ेगी, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। जानदार तो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। किस जगह पे अगर जो है वो 2-3 पौधे लगे हुए हैं, हो सकता है इन फ्यूचर वहाँ पे हज़ारों पौधे आ जाएं। इस तरह जानवर हैं, किस जगह पे एक आज हज़ारों हैं तो कुछ सालों बाद वहाँ लाखों हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन है ना, बच्चे पैदा करते हैं, नस्ल कशी होती, बेजान चीज़ में नहीं होती। फिर आखिरी पॉइंट जो है कि जानदार चीज़ें रिस्पॉन्स देती हैं। बैरूनी माहौल में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्स। अभी हमें गर्मी लगे तो पसीना आने लग जाएगा, ये हमारा रिस्पॉन्स है। हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, हम उस तरफ देखने लग जाते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स है। इस तरह दूसरे पौधे हैं, उनके ऊपर लाइट पड़ती है, वो अपनी खुराक खुद बनाने लग जाते हैं, ये उनका रिस्पॉन्स है। धूप में कई जानवर धूप में निकलते हैं बाहर, कई जानवर बिलों में रहते हैं, कई जानवर रात को निकलते हैं, ये उनका रिस्पॉन्स है। कोल्ड टेम्परेचर वालों का अलग किस्म का रिस्पॉन्स है। तो बेसिकली हर जानदार रिस्पॉन्स देता है। बेजान चीज़ ने क्या रिस्पॉन्स देना, वो अपनी जगह पे पड़ी है, ना वो हरकत कर सकती है ना वो। तो ये तमाम खसूसियात जिस चीज़ में होंगी वो लिविंग है, और इन तमाम खसूसियात को हम कहेंगे लाइफ। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक जानदार लिविंग है, इट मीन्स उसमें लाइफ है। और अगर हम ये कह रहे हैं उसमें लाइफ है, इट मीन्स उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस चीज़ में ये तमाम प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो वो लिविंग भी नहीं हो सकती। तो बेसिकली बायोलॉजी में हम लाइफ स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब ये तमाम खसूसियात स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, इट मीन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ जानदार कैसे एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसमें हम बायोलॉजी में हम केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे, ग्रोथ को भी स्टडी करेंगे, अपने अंदरूनी माहौल को कैसे मेंटेन रखते हैं ये भी स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये भी स्टडी करेंगे, कैसे जानदार रिस्पॉन्स देता है, उसका नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो सिर्फ एक लफ्ज़ लाइफ, उसके मीनिंग कितने बड़े हैं। तो बेसिकली आपको ये डिफरेंस का पता होना चाहिए। अब बायोलॉजी बेसिकली एक छोटा सा फील्ड थोड़ी है। अब आपको पीछे बताया इतनी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं, तो फिर बायोलॉजी को फिर इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बायोलॉजी में जानदारों के हवाले से, क्योंकि लाखों किस्म के तो जानदार हैं, तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। और हर जानदार की अपनी खसूसियात होती हैं। तो इसी तरह है ना, जैसे आपके पास फ़र्ज़ करें एक मेमोरी कार्ड होता है, तो आपके अंदर उस मेमोरी कार्ड में आपने फ़ोल्डर्स क्यों बनाए होते हैं, क्यों वीडियोज़ अलहदा की होती हैं, इमेजेस अलहदा की होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अलहदा की होती हैं, सॉन्ग्स अलहदा की होते हैं, मूवीज़ अलहदा की होती हैं, ताकि कल को आपको इजीली उनको सर्च करना आसान हो जाए। तो एक साइंस है, एक बायोलॉजी एक मुकम्मल एक वसी नॉलेज है, तो उसको भी ब्रांचेस में तब्दील किया जाता है ताकि फिर आपको इजीली हर ब्रांच को स्टडी कर सकें। सिर्फ एक बायोलॉजी जो है वो सिंपल एक बायोलॉजी, अब जैसे फ़र्ज़ करें मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ ली आपने, जनरली हर चैप्टर में मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ते हैं, चैप्टर्स बना दिए गए। फिर आप एफएससी में आगे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर आप जब बीएससी में जाएंगे इसकी आप ज़ूलॉजी बॉटनी अलग-अलग पढ़ेंगे। जब आप एमए लेवल पे जाएंगे वहाँ पे भी ज़ूलॉजी बॉटनी अलग-अलग है, एमए ज़ूलॉजी अलग होता है, बॉटनी अलग होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही बंदे ने पीएचडी की हो बायोलॉजी में, वो दुनिया के तमाम जानदारों को उसने स्टडी कर लिया हो, हर चीज़ को स्टडी कर लिया हो।
کیونکہ یہ بہت زیادہ وسیع نالج ہے، تو اس لیے ہر فیلڈ اسپیسیفک ہے، اس کو برانچ بنا دیا گیا۔ تو کچھ برانچز تو ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ آلریڈی جانتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 1 پہ ہے ایکالوجی، تو اسٹڈی آف ریلیشن شپ بٹوین لیونگ آرگنزم ود دی انوائرمنٹ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہے ایمبریولوجی، اسٹڈی آف ڈیولپمنٹل چینجز فرام اے فرٹیلائز ایگ ٹو این ایڈلٹ، کہ ایک ایگ سے بڑے جاندار بننے تک کیا کیا تبدیلیاں آتی۔ پھر ہے فزیالوجی، جانداروں میں فنکشننگ کیسے ہوتی ہے۔ یہ وہ برانچز ہیں جو آپ میٹرک میں 9 10 میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر مارفالوجی، جانداروں کے سٹرکچر کا مطالعہ ہے، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی۔ پھر ہے پیلینٹولوجی، اسٹڈی آف فوسلس، فوسل کیا ہوتے ہیں، جب جاندار مر جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے کوئی اسپیشی، پر اس کی ہڈیاں، اس کے باقیات اس زمین پہ رہ جاتے ہیں۔ وہ کھدائی کر کے جب پیلینٹولوجسٹ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہسٹری کا پتہ چلتا ہے کوئی جاندار کتنا پرانا ہے۔ ہسٹالوجی، جانداروں کے اندر جو مختلف ٹیشوز پائے جاتے ہیں اس کا مطالعہ۔ ایوولوشن، اسپیشیز کیسے پیدا ہوتی ہیں، ان کے باعثات کیسے ہیں، یہ پیلینٹولوجی سے اس کا لنک ہوتا ہے۔ ہم پیلینٹولوجی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سے جاندار کتنے پرانے تھے، کون کروڑوں سال پرانا تھا، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کون اینسیسٹر ہے، کون ڈیسینڈنٹ ہے۔ پھر ہے جینیٹکس، اسٹڈی آف ہیریڈیٹری، وراثت کا مطالعہ۔ پھر زیوجیوگرافی، اینیملز اس دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہیں، کوئی جانور آپ کو شروع میں بتایا مختلف انوائرمنٹ میں مختلف جاندار رہتے ہیں، تو یہ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوئی، کیوں کوئی جاندار برفانی میں علاقے میں رہتا ہے، کیوں کوئی ریگستانی، یہ ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کرنا، یہ زوجیوگرافی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ادھر جسٹ آپ کے سلیبس میں ان کے نام ہیں اور ایک ایک لائن میں ان کو ایکسپلین کیا میں نے۔ اور بہت سی برانچز ہیں، اس کو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ جسٹ انٹروڈکشن تھا کہ بایولوجی کیا ہے اور اس میں ہم کیا کیا اسٹڈی کرتے ہیں، جاندار اور بے جان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے، لائف کیا ہے۔ پھر جو کچھ برانچز آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کو ہم نے ایک نظر دوڑائی۔ تو کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، خود بھی کریں، آپ کے ارد گرد جو دوسرے آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، فرسٹ ایئر کے ہیں یا سیکنڈ ایئر کے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ان کی ہیلپ ہوگی۔ ظاہر ہے آج کل کی جو سچویشن بھی اس طرح کی ہے کہ بچے کالجز میں اکیڈمیز میں نہیں جا سکتے، تو میرے مقصد ہی یہ تھا کہ ان بچوں کی کس طرح گائیڈ کیا جائے کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان کو گھر بیٹھے ہی ان کو ان کی بک کے بارے میں، ان کے ٹاپک وائز ان کو لیکچر ملے۔ اور ریکارڈیڈ لیکچر ہے تو ظاہر ہے آپ کو یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ بار بار اس کو سن سکتے ہیں۔ تو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ لیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر چاہیے تو میں کمنٹس میں شیئر کر دوں گا، کسی کو چاہیے تو وہ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہو تو۔ چلیں ٹھیک ہے، اب لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔